کیا آج وہ وقت ہے کہ اس قوم کو جبر کے ساتھ دبایا جا سکے؟ قطعاً نہیں. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. میں یہ اس لیے یہ غیر معمولی اجلاس بلایا تھا کہ معزز اراکین اسمبلی جو اس مارچ میں شریک تھے وہ بھی اپنا جو تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں، اس صوبے کی عوام کے سامنے رکھ سکیں، اور جو آپ لوگ جو مختلف سیاسی قوتوں کے نمائندگان ہیں اور اس خیبر پختونخوا کی پبلک کے نمائندگان ہیں، آپ بھی اپنے خیالات اس فلور کے اوپر رکھ سکیں. اس ملک کے اندر آئین موجود ہے، متفقہ آئین، ادارے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ڈیبیٹ کرنے کی باتیں ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ تفصیلی گفتگو بھی کریں گے، ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے بھی، اپنی باتیں ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے بھی، اور اس صوبے کے عوام کے سامنے بھی رکھیں گے. میں جناب ڈاکٹر، چونکہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا، ڈیڈ باڈیز بھی بہت ساری مسنگ ہے، یہ سب کچھ ڈیبیٹ ہوگا کل، اس پہ ساری باتیں ڈیبیٹ ہوں گی، اور ہمیں تحمل اور سکون کے ساتھ یہ واقعات قوموں کی تاریخ میں آتے رہتے ہیں. یہ کوئی انوکھے واقعات نہیں ہیں، آتے ہیں. جب آپ جبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر باتیں بدلنا شروع ہوتی ہیں. اس واقعے میں چیئرمین، بانی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران احمد خان نیازی کی زوجہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ بھی موجود تھیں. ہر خاتون کا یہ حق ہے جس کا خاوند 1.5-2 سال سے ایک قید میں ہو، جبر کی قید میں ہو، بے گناہ ہو، اس ملک کے لوگوں کو آزادی کی آواز اٹھانے کی جس کو جو سزا بھگت رہا ہو، اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے خاوند کی رہائی کے لیے باہر نکلے اور آواز بلند کرے. اس کو بھی مرڈر کرنے کی کوشش کی گئی. یہ تو اللہ رب العزت ہے جس نے ان کو بھی بچایا اور بے شمار لوگوں کو محفوظ رکھا. بے شمار گاڑیاں توڑی گئیں، فوٹیجز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. نامور صحافی حامد میر اور متی اللہ جان، جو کل ذرا بولے آج متی اللہ جان کو اندر کر دیا گیا. جی تور صاحب کو پکڑا گیا. میں یہ جناب وزیر قانون صاحب، یہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا. اس پہ حکومت خیبر پختونخوا مجھے جیسے کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ سوگ کا اعلان کرنا چاہتی ہے. آپ سوگ کا اعلان کر دیں، اور اس کے بعد جناب میں ڈاکٹر امجد صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام شہداء کے لیے جو اس واقعہ میں شہید ہوئے، جو کارکنان شہید ہوئے وہ بھی اس قوم اور ملک کے بچے تھے، اور جو اداروں کے لوگ اس میں شہید ہوئے یا فوت ہوئے، کس کی غلطی سے ہوئے اس پہ ضرور انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ اداروں کی اپنی غلطی سے وہ ہوئے. ان کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی ہمارے اس قوم اور ملک کے بچے ہیں. تو جناب وزیر محترم صاحب، وزیر قانون صاحب، آپ اس کا اعلان کر دیں، اور پھر ڈاکٹر امجد صاحب کرم کے شہداء کے لیے بھی. اور بالکل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ جناب اسپیکر. کے لیے بھی. اور بالکل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ جناب اسپیکر.
جناب اسپیکر، 25، 26 اور 27 نومبر کو ملک اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بہتر مستقبل کے لیے جو پرامن احتجاج تھا اور ریاستی دہشت گردی اور بربریت جن کے اوپر ہمارے لیڈرشپ، ہمارے قائد عمران خان جو کہ ناکردہ گناہ بھگت رہے ہیں، جن کے اوپر سینکڑوں FIR ہیں، اس فسطائیت کے بارے میں جو ہماری پیسفل پروٹیسٹ تھی، چونکہ اس پروٹیسٹ کے اوپر جتنی بھی بربریت کی گئی، جتنی بھی ریاستی دہشت گردی کی گئی، جتنے مظالم توڑے گئے، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیے گئے، ان کے پرامن ورکرز کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیے گئے، سنائپرز کے فائر کیے گئے اور گاڑیوں سے ہمارے ورکرز کو کچلا گیا، تو ہماری صوبائی حکومت اس تمام ریاستی دہشت گردی کے اوپر، اس سانحہ کے اوپر 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتی ہے، جو کہ کل سے شروع ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر امجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، جس